ایک زمانے میں پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نامی لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیم نہایت محنتی، دیانتدار اور شکر گزار انسان تھا۔ وہ روزانہ سورج نکلنے سے پہلے جنگل کیرا لیتا، درختوں سے لکڑیاں کاٹتا، انہیں باندھتا اور شام کو بازار میں بیچ آتا۔ حاصل ہونے والی معمولی رقم سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا۔ سلیم کو نہ دولت کی ہوس تھی نہ شہرت کی خواہش۔ اس کا دل صاف تھا اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا شکر۔ گاؤں والے اس کی ایمانداری کے قائل تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارشیں بہت کم ہوئیں، درخت سوکھنے لگے، لکڑی کم اور کمزور ہونے لگی۔ سلیم کئی دنوں سے کچھ خاص کما نہیں پایا تھا۔ اس کی بیوی بیمار پڑ گئی، بچوں کو بھوک نے ستایا اور قرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن جنگل میں جب سلیم لکڑی کاٹ رہا تھا، اس کا کلہاڑا درخت کی سخت شاخ سے ٹکرا کر ہاتھ سے چھوٹ کر قریبی کھائی میں جا گرا۔ نیچے گہری چٹانوں کے بیچ کلہاڑا چمک رہا تھا۔ مایوس ہو کر سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے آج میری مدد نہ کی تو میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکوں گا۔ اچانک کھائی کے دوسری طرف ایک سنہری روشنی چمکی۔ ایک بوڑھا نورانی شخص نمودار ہوا، ہاتھ میں سفید عصا لیے۔ اس نے کہا، سلیم، تم آزمائش میں ہو مگر تمہارا صبر اللہ کو پسند آیا۔ تمہارے کلہاڑے کے بدلے تمہیں کچھ بہتر دیا جائے گا، میرے پیچھے آؤ۔ سلیم جو حیرت اور خوف میں تھا، آہستہ آہستہ بوڑھے شخص کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ قدم آگے ایک بڑا پرانا درخت کھڑا تھا جس کے تنے میں عجیب روشنی تھی۔ جیسے ہی بوڑھے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، درخت چمکنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکمل سونے کا درخت بن گیا۔ بوڑھے نے کہا، یہ درخت تمہارا ہے لیکن ایک شرط ہے، روز صرف اتنا سونا کاٹ سکتے ہو جتنا تمہیں واقعی ضرورت ہو۔ اگر تم نے لالچ دکھائی تو یہ درخت ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ سلیم نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی حرص نہیں کرے گا۔ اس نے درخت کی ایک شاخ کاٹی اور بازار لے گیا۔ اتنی کمائی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس نے بیوی کے لیے دوا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا اور قرض واپس کرنا شروع کیا۔ چند ہفتوں میں سلیم کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب ہر روز سونے کی تھوڑی سی لکڑی کاٹتا، باقی وقت گاؤں کے محتاجوں میں بانٹتا، مسجد کی صفائی کرتا۔ لوگ حیران تھے کہ سلیم کی زندگی میں اچانک خوشحالی کیسے آئی، مگر وہ صرف مسکرا کر کہتا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائے۔ سلیم کے ہمسائے رشید نے اس تبدیلی کو بغور دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے حسد کرنے والا، سست اور لالچی انسان تھا۔ اس نے سوچا، ضرور کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، مجھے بھی حصہ لینا چاہیے۔ ایک دن وہ سلیم کے پیچھے پیچھے گیا اور سونے کے درخت کو دیکھ لیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس رات وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کلہاڑا لے کر گیا اور درخت پر ایک ہی وار میں ایک موٹی شاخ کاٹنے لگا۔ جیسے ہی رشید نے درخت پر تیسری بار وار کیا، ایک دھماکہ سا ہوا۔ درخت کانپنے لگا، چمک کم ہونے لگی اور آخرکار مکمل درخت خاک میں بدل گیا۔ وہی نورانی بوڑھا دوبارہ ظاہر ہوا اور بولا، تمہیں تنبیہ کی گئی تھی مگر تم نے لالچ کی، اب یہ نعمت واپس لے لی گئی ہے۔ رشید خوف سے کانپنے اور رونے لگا مگر کچھ نہ کر سکا۔ سلیم جب اگلی صبح درخت کے پاس پہنچا تو وہ غائب پا کر رنجیدہ ہوا، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ کسی نے لالچ کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ اسی شام رشید سلیم کے دروازے پر آیا، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شرمندگی۔ اس نے سب کچھ قبول کیا اور کہا، میں نے لالچ کی اور سب کچھ کھو دیا۔ سلیم نے اسے گلے لگا کر کہا، نعمت کھو گئی مگر اگر تم نے سیکھ لیا کہ لالچ کیا کرتی ہے تو تم نے بہت کچھ پا لیا۔ سلیم نے پھر بھی اپنے کام جاری رکھے۔ اب وہ روزانہ محنت سے عام لکڑیاں کاٹتا، لیکن اسے کسی چیز کا افسوس نہ تھا۔ اس نے سونے کے درخت سے جو سیکھا تھا وہی سب سے بڑی دولت تھی۔ رشید بھی بدل گیا۔ اس نے سلیم کے ساتھ مل کر خدمت کا راستہ چانا، اب وہ مل کر لوگوں کی مدد کرنے لگ گئے۔ سالوں بعد جب سلیم بوڑھا ہوا، گاؤں کے سب بچے اسے دادا کہہ کر پکارتے۔ وہ ایک چھوٹے مدرسے میں بیٹھ کر کہانیاں سنایا کرتا، خاص طور پر سونے کے درخت کی۔ وہ ہمیشہ بچوں کو کہتا، سونا ہمیشہ فائدہ نہیں دیتا مگر عقل، صبر اور سخاوت ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں۔ لالچ نعمت کو زحمت میں بدل دیتی ہے
اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمت بانٹتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔